الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف کی یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 سے 44 تک، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا، دو لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ جو قصہ بیان کیا ہے یہ عبرتناک قصہ ہے، وہ بڑا سبق آموز قصہ ہے. دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک مالدار رہتا ہے، ایک غریب رہتا ہے. تو مالداروں کے خیالات اونچے ہو جاتے ہیں اور غریب بیچارہ اونچا خیال کر ہی نہیں پاتا ہے. مالداروں میں اگر دین نہیں ہے تو وہ بہت برا انسان ہے روئے زمین کا. اگر وہ مومن نہیں ہے تو روئے زمین کا بہت برا انسان ہے. اور مومن ہے اور ایمان کے اوصاف اس کے اندر موجود ہیں تو پھر دنیا کا اچھا انسان ہے. غریب اگر وہ مومن ہے تو بہت اچھا انسان ہے، اور اگر وہ مشرک ہے تو اس کو نہ تو یہاں کچھ ہے اور نہ وہاں کچھ. خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی کچھ نہیں ہے غریب کو اور وہاں بھی کچھ نہیں ہے، وہاں بھی جہنم ہے. اس لیے دنیا کی زندگی میں مزے لینے والے لوگوں کا حال اور دیندار غریب آدمی کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. دیندار فقیر دنیا دار مالدار سے بہتر ہے، کیونکہ اس دنیا میں مالدار کو دولت ملی ہے، وہاں تو ملے گی نہیں اگر دین نہیں ہے تو. اور فقیر کو، غریب کو یہاں نہیں ملا ہے لیکن صبر کر رہا ہے وہ، تو اس کو وہاں ملے گا. اور وہاں کی دولت بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی دولت بہت بڑی دولت نہیں ہے. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب آنکھ کھلے گی تب. جب آنکھ بند ہو کر کے پھر آنکھ کھلے گی تب سمجھ میں آئے گا. اس دنیا سے انسان جب مر جائے گا اور دوبارہ زندہ ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ہم کیوں اس میں لڑ رہے تھے، کیوں جھگڑ رہے تھے، اور کیوں ہم ایک دوسرے کی چوری کرتے تھے اور ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے تھے اور مختلف ہیلے بہانے سے حرام طریقے سے ہم حاصل کرتے تھے. بچہ رہتا ہے چھوٹا، تو چھوٹے بچے کے نزدیک اس کی ٹافی، اس کے کھلونے، اس کے کپڑے، اس کے چشمے، اس کے جوتے، وہی اس کو ان کو پیارے ہوتے ہیں. اور وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ عید کا کپڑا اگر بند کر کے آ گیا ہے تو بچہ گھر جائے گا اور اکیلے اس کو کھولے گا، کھول کر کے دیکھے گا، پھر تہہ کر کے رکھے گا. جوتے کو دیکھے گا، پہن کے دیکھے گا، پھر جا کر کے رکھے گا. دن میں 10 مرتبہ بچے کا یہی کام ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی اہمیت اس کے دل میں ہے کہ عید آ رہی ہے اور اس چیز کی، کپڑے کی اہمیت، ٹوفی کی اہمیت ہے، ہمارے جوتے کی اہمیت ہے، ہمارے چشمے کی اہمیت ہے.
اس اہمیت کے پیش نظر وہ بار بار اسے دیکھتا ہے. مالدار دل کے اندر دنیا جمی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کی صفت ہے جمع مالا وعددہ. مال جمع کرتا ہے اور اس کو جا کے گنتا ہے. مال جمع کرے گا، اس کو جا کے گنے گا، کمائے گا، جمائے گا، اور جمانے کے بعد وہ اکیلے میں بیٹھ کر کے گنے گا. خواہی نہ خواہی ایک مرتبہ گنا ہوا ہے، رکھا ہے، لیکن پھر وہ اکیلے بیٹھ کر کے دروازہ بند کر کے اور اس کو گنے گا، اور گن کر کے اس کو پھر طے کر کے رکھے گا، اور دل میں یہی سوچتا رہے گا کہ اتنا کمایا تھا، اتنا ہے، اور اس کی یہ بلا، اس سے یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، اپنی پلاننگ سوچتا رہتا ہے. اس مالدار کو جس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، پوری الماری بھری ہوئی ہے، اربوں خربوں روپے ہیں، الماری بھری ہوئی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تم چھوٹے تھے تو جب تمہارے ابو جوتا لا کر کے دیے تھے اور عید کا کرتا پاجامہ لا کر کے دیے تھے اور چشمہ اور کھلونا لا کر کے دیے تھے، ٹوپی لا کے دی تھی، تو کیا وہ بہت زیادہ قیمتی تھے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، وہ زیادہ قیمتی نہیں تھے. تو پھر جب وہ کھلونا کسی بھائی نے لے لیا، بہن نے لے لیا، کسی بچے نے چھین لیا، تو کتنا تم روئے تھے، کتنے جھگڑے کیے تھے؟ تو وہ ہنسے گا، کہے گا اوہو، 50 روپے کے کھلونے کے لیے ہم نے لڑائی کر لی تھی، اور بھائی بہنوں میں دوری ہو گئی تھی اور مار پیٹ ہو گئی تھی، اور اس کے لیے ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور ہم نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا تھا. وہ ہنسے گا، افسوس کرے گا کہ کیا حقیق دنیا ہے، چھوٹی سی چیز تھی. لیکن پھر بھی جو الماری میں بھرے ہوئے اربوں خربوں روپے ہیں، اس کی اہمیت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیا بہت بڑی دنیا مل گئی ہے، اور وہ جو تھی وہ چھوٹی دنیا تھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس دنیا کی کیا اہمیت ہوگی، یہ بڑے ہو کر کے سمجھ میں آیا. کہ میں دیوبند میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا. ان کا جو گھر ہے مفتی شفیع صاحب کا، وہ ایک محلہ ہے، محلہ بڑے بھائیان کے نام سے محلہ ہے. اس محلے میں مفتی صاحب کا گھر ہے، ابھی بھی گھر ہے مفتی صاحب کا. وہ تھوڑا لینے والے نے اس کو توڑ پھوڑ کر کے الگ کر لیا ہے. پہلے تو غیر مسلم نے لیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہی کے خاندان کے کسی فرد نے اس کو خرید لیا. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، اور کنڈے سے کھیل رہا تھا. کنڈا کہتے ہیں لکڑی کو جس کے بیچ میں سوراخ ہوتا ہے. تو کنڈے سے کھیل رہا تھا، اور اس میں بچے، ایک کا کنڈا دوسرے میں لگا تو وہ دوسرا جیت گیا اور پہلا ہار گیا. اس طرح سے وہ ہار جیت بھی ہوتی ہے. تو کھیل رہا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ میں جتنے کنڈے لے کے گیا تھا سارے کنڈے میں ہار گیا. اب جب ہار گیا تو اتنا افسوس ہوا کہ آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ میں کتنا پریشان ہوا تھا اپنے کنڈا کے ہار جانے میں. اب بوڑھا ہوں اور ہمارے پاس پیسے ہیں، گھر ہے، مکان ہے. اب سوچتا ہوں تو ہنسی لگتی ہے کہ وہ تھوڑے سے کنڈے جو کاٹ کر کے ہم نے رکھے تھے، اور اس کو میں ہار گیا. ہارنے کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا غم ہوا، اتنی بڑی پریشانی ہوئی. اس دنیا کی حقیقت بھی ایسی ہی ہے. جب بندہ آخرت میں پہنچے گا اور آخرت میں نعمتوں کو دیکھے گا اور اس کی آنکھ کھل جائے گی، ارے کیا مزے کی زندگی ہے، تو افسوس کرے گا. دنیا پہ افسوس کرے گا. جو الماری میں پیسے رکھے ہوئے تھے تو افسوس کرے گا، وہ تو کاغذ کے نوٹ تھے، اور ان کو تو راتوں رات مودی جی نے بند کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. وہ ایسے ہی بیکار کاغذ تھے. ان کی تو حیثیت اتنی ہی تھی کہ وزیر اعظم اعلان کر دے گا کہ بھئی 8 بجے اعلان کر رہا ہوں، 12 بجے کے بعد یہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو سارے نوٹ ختم ہو گئے. پھر وہ سوچے گا کہ وہ نوٹ اگر ہم یہاں جنت میں لے کر کے آ جاتے تو جنت میں بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہاں اس نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا مٹی ہے اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. حضرت اسرائیل کے بارے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے
حضرت اسرائیل کو کہا کہ جاؤ جا کر کے مٹی لے کر کے آؤ. جو مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے کہا کہ نہیں میں مٹی نہیں دیتی, اگر اللہ تعالیٰ کو میری مرضی معلوم کرنی ہے تو میری مرضی نہیں ہے, کیونکہ یہ مٹی لیں گے اور مٹی سے انسان بنے گا اور انسان نیکیاں بھی کرے گا برائیاں بھی کرے گا, اگر برائیاں کی تو جہنم میں جائے گا تو میرا حصہ جہنم میں چلا جائے گا. تو حضرت اسرائیل نے زبردستی مٹی اٹھائی اور لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا. اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح نکالنے کا حکم دیا کہ تمہیں کو مٹی واپس کرنی ہے. تو انسان کا جو جسم ہے یہ مٹی ہے, انسان کے اندر جو روحانیت ہے, روح جس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے اور بولتا ہے اور حرکتیں کرتا ہے, یہ جو روح ہے یہ روح اصل ہے. اور یہ روح جسم کے اندر ہے, جیسے کہ انجن کار کے اندر ہے تو کار کی باڈی یہ زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے. اگر انجن نہ رہے تو کار جہاں ہے وہیں پر کھڑی رہے گی, وہ تو کھسکے بھی نہیں بڑھے گی بھی نہیں. تو انسان کی باڈی ہے یہاں سے اگر روح نکل گئی تو انسان ہل بھی نہیں سکتا, دیکھ بھی نہیں سکتا, حرکت بھی نہیں کر سکتا. تو وہ انسان وہ انسانی تو مٹی ہے, اس لیے اس کو لاش کہتے ہیں. لاش ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نوٹنگ, کچھ بھی نہیں ہے, وہ بیکار ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا کی مٹی سے انسان بنتا ہے. پہلا انسان تو اصلی مٹی سے بن گیا, اس کے بعد جو اللہ نے انسانوں کو بنائے وہ نطفے سے بنائے اور غصے سے بنائے. انسان کی ماں کے پیٹ میں انسان بنتا ہے. وہ جو مادے ہیں وہ مادے کہاں سے بنتے ہیں, وہ بھی انہی مٹی کی چیزوں سے. زمین جو پیداوار ہے وہ ماں باپ کھاتے ہیں تو یہ مادے بنتے ہیں. تو پیداوار بھی تو زمین پیدا کر رہی ہے, تو ہر چیز زمین کی طرف لوٹ رہی ہے. انسان کا جسم بھی زمین کی طرف لوٹ جائے گا. انسان اصل میں وہ زمین کی چیز نہیں ہے, اس کو تو جنت میں رہنا ہے. اصل میں اس کی جگہ جنت ہے, نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. لیکن یہاں جو رہ رہا ہے وہ مٹی کے ساتھ مل کر کے رہ رہا ہے. اس لیے کوئی بھی انسان کتنا بھی کچھ ہو جائے, بیمار ہو جائے, مثال کے طور پریشان ہو جائے, تو پریشانی میں وہ کیا کرتا ہے, لیٹ جاتا ہے, مٹی کا سہارا لیتا ہے. اس کو ٹینشن ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ بھی آرام کرنے کے لیے مٹی کا سہارا لیتا ہے. ہر پریشانی میں یہ مٹی کام آ رہی ہے. حالانکہ یہ مٹی ایسی ہے کہ اس کو پیروں سے کھدل رہے ہیں, اسی میں پیشاب کر رہے ہیں, اسی میں پیخانے کر رہے ہیں, مٹی کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی کا بنا انسان مٹی میں چلا جائے, مٹی کا بنا انسان مٹی میں چلا جائے. اس لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے یہ زندگی گزارنی چاہیے. یہ جو قصہ سنایا جا رہا ہے, ایک مالدار آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی مالداری دی تھی, روپے پیسے بھی دیے تھے اور الماریاں بھری ہوئی تھی گھر کی, اور بینک بھی سارے کے سارے بھرے ہوئے تھے. انکم ٹیکس والے سے چڑھا کر کے پریشان ہو چکے تھے کہ اتنی بڑی دولت اب اس سے آگے تم نہیں کما سکتے ہو. غرض یہ کہ بہت بڑی دولت تھی اس کے پاس. دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو باغ بھی دیے تھے. باغ کیسے دیے تھے, انگور کا باغ تھا. انگور کا باغ تو آپ سمجھتے ہوں گے کیونکہ آندھرا میں اور آپ کے ادھر کرناٹک کی طرف انگور کے باغ ہم نے دیکھے ہیں. انگور کے باغ کو کیا کرتے کیسے لگاتے ہیں, اس کے ستون بنا دیتے ہیں. جیسے پتھر ہے, پتھر کو کاٹ کر کے ستون بناتے ہیں اور ستون کو گاڑ دیتے ہیں تھوڑے فاصلے پر, اور اس کے اوپر تار لے کر کے باندھ دیتے ہیں. تار لے کر کے باندھتے ہیں اور پھر نیچے انگور کی بیلیاں لگاتے ہیں. وہ بیلیاں اٹھتی ہیں اور اٹھ کر کے ان پایوں پہ لپٹتی ہیں, لپٹ کر کے اوپر چڑھتی ہیں اور پھر اس کے بعد اوپر پھیل جاتی ہیں. جب اس میں پھل ہوتا ہے تو وہ پھل لٹکتا ہے نیچے کو, کیونکہ اوپر اس کے لٹکنے کی جگہ ہوتی ہے. جو بیلیاں ہیں وہ تو اوپر آ جائیں گی لیکن اس کے پھل نیچے لٹک جائیں گے. وہ خاص انداز ہوتا ہے بنانے کا. دوائیں بھی چھڑکتے ہیں, نیچے گھوم کر کے دوائیں چھڑکتے ہیں بہت آسانی سے, اور توڑتے بھی ہیں تو بڑی آسانی سے اسے توڑتے ہیں. کینچی لے کر کے, ٹوکرے لے کر کے, اور کاٹتے چلے گئے. تھوڑی دیر میں ایک درخت وہ کاٹ لیتے ہیں. تو یہ ان کا انداز ہوتا ہے. تو انگور کا باغ اتنا خوبصورت سا ہوگا, اور کیسے میٹھے انگور لگے ہوئے ہوں گے.
لیکن صرف انگور ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے چاروں طرف کھجور کے باغ، کھجور کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، بڑا باغ ہے انگور کا اور چاروں طرف کھجور کے پیڑ ہیں۔ اب کھجور کے پیڑ بڑے بڑے ہیں اور خوبصورت ہیں، ان سب میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ باغ کو پانی چاہیے، کھیت کو پانی چاہیے، تو اس کے لیے نالیاں ہیں، باغ کے اندر نالیاں ہیں، اور نالیوں سے انگور کی بیلیوں کو بھی پانی جاتا ہے اور پانی کھینچتا ہے، اور جو کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں کنارے کنارے ان میں بھی پانی جاتا ہے۔ تو پانی کی وجہ سے اور سورج کی گرمی کی وجہ سے درخت بھی تر و تازہ ہے اور بیلیاں بھی بہت بڑی تر و تازہ ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، زمین جو نیچے خالی ہے، نالیاں بنی ہوئی ہیں، نالیوں کے علاوہ جو زمین کا حصہ خالی ہے، ان زمین کے حصوں میں بھی کوئی اور کھیتی ہے، کوئی اور کھیتی ہے، یعنی دھان لگا دیا ہے، چاول لگا دیا ہے، یا اس کے ساتھ گیہوں لگا دیا ہے، یا سرسوں لگا دیا ہے، یا کوئی بھی دال وال جو بھی ہو، وہ زراعت ہے۔ تو زمین پر بھی زراعت ہے، نالیاں لگی بنی ہوئی ہیں، اور اوپر چڑھ کر کے انگور کی بیلیاں لگی ہوئی ہیں اور انگور کے باغ ہیں، اور کنارے کنارے کھجور کے باغ ہیں، اور وہاں ہوا بہت اچھی چل رہی ہے اور بڑی اچھی ہریالی ہے۔ بتائیے کتنا مزہ رہے گا، کتنا مزہ ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا۔ آج کی قیمت سے اندازہ لگائیں کہ کتنا قیمتی ہوگا، زمینی کتنی قیمتی ہوگی کہ جس میں تین طرح سے کھیتی ہو سکتی ہو، اور پھر انگور کے کتنے پیسے ہوں گے، اور پھر کھجور کے درختوں کی کتنی قیمت ہوگی، اور پھر کھجور کی کتنی قیمتیں ہوں گی، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بڑے بڑے ایسے دو باغ تھے اس آدمی کے۔ ایک آدمی تھا وہ اس سے بات کر رہا تھا کہ ارے بھائی، یہ دنیا میں تم لگ کر کے اور غافل ہو رہے ہو، دین کی طرف آؤ۔ تو پوچھ رہا تھا دین کی طرف آؤں گا تو کیا بھلا ہوگا؟ تو کہا کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ تو کہا کہ جنت کے معنی کیا ہے؟ تو باغ۔ تو یہ دیکھو میرے پاس دو جنت ہے، جنت کے معنی باغ، میرے پاس دو باغ ہیں۔ بندے نے سمجھایا کہ دیکھو یہ دو باغ ہیں، یہ اس زندگی میں ہیں، یہاں جو بھی تم زندہ ہو، جب مر جاؤ گے تو وہاں باغ نہیں رہیں گے تمہارے، اور یہ باغ تو ایسا ہے کہ تم مرو گے تب بھی ختم، تمہارے لیے کچھ بھی فائدے کا نہیں ہے، اور تم زندہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اگر آگ کا انگارہ بھیج دے اور ایک لو چل جائے، ہوا گرم تیز ہوا چل جائے، تو سارے کے سارے جل جائیں گے، اور ساری کی ساری چیزیں تمہاری پیلی ہو جائے گی اور کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے یہ باغ خراب ہو سکتا ہے، اور تم مرو گے تو یہ باغ تو تمہیں کام کا ہوگا ہی نہیں کچھ، اور یہ باغ تو چند روزہ ہے، چند سال کے بعد تو پھر یہ ختم ہو جائے گا، دوسرا لگانا پڑے گا تم کو، اسی لیے یہ چند روزہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارے جا، تقریر کر رہا ہے، تبلیغ جماعت والی تقریر کر رہا ہے، سارا خیر نصیبی میں رکھا ہوا ہے، سارا نماز میں رکھا ہے اور سارا سجدے میں رکھا ہوا ہے، سمجھا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کو ایسے ہی جواب ملتا ہے، مالداروں کے پاس جاتے ہیں، وہ تواضع کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، اور وہ ایسی بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں کہ جا تیرے کو سارا نماز میں ملتا ہے، پکڑنے کے لیے آ گئے، مسجد آ گئے ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمارے گھر آ گئے، کون کس نے تمہارا ہمارا گھر بھیجا؟ گھر میں ہی بچے کو کہہ دیں گے جا کے کہہ دو کہ ابو نہیں ہے، تو بچہ جا کے کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ آدمی سمجھا رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھ اللہ مجھ سے خوش ہے، اس لیے تو اتنا دو باغ دیے ہوئے ہیں، اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو نوازتے ہیں، تم کہتے ہو اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں نوازتے ہیں، تو اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے مجھے دو باغ ہیں، اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے میرا خاندان بہت بڑا ہے، میرے 50 بیٹے ہیں اور 50 بیٹیاں ہیں، جو پھیلے ہوئے پورا خاندان ہے، پورا محلہ ہمارا ہی ہے، ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے، لاٹھی بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، بندوقیں بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، اور ہم جس کو چاہیں اس کو ہم نگل لیں، ختم کر دیں۔ تو یہاں اگر اللہ خوش نہیں ہوتے تو مجھے یہ باغ تھوڑی نہ دیتے،
اور اتنی اولاد تھوڑی نہ دیتے اور اتنی دولت تھوڑی نہ دیتے، اللہ خوش ہیں اس لیے مجھے دے رہے ہیں۔ وہ بندہ بار بار سمجھا رہا تھا کہ دیکھ بھائی، اس دنیا میں جو دولت ملتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے اس لیے ملتی ہے، اللہ آزمانے کے لیے بھی دیتے ہیں کہ یہ بندہ میری نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں، اس لیے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ دیا ہے شکر ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، مان ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اس آدمی نے کہا جو فقیر تھا، غریب تھا، کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، قیامت پر ایمان رکھو۔ ایک اللہ کو ماننا ہے اور قیامت کو ماننا ہے، قیامت آ کے رہے گی، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ دیکھو جاؤ تقریر نہ کرو، مجھے یقین ہے کہ ہمارا باغ ایسا ہی رہے گا، ہماری اولاد ایسی رہے گی، ہماری دولت ایسی سدا بہار رہے گی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جب مر کر کے جائیں گے نا وہاں بھی اللہ ہمیں دیں گے، جنت بھی، وہاں کی جنت بھی ہماری جنت ہوگی، اور وہاں بھی خدمان ہوں گے، اور وہاں بھی خدام ہوں گے، اور وہاں بھی بیویاں ہوں گی، اور وہاں بھی بہت سارے مال ہوں گے، اور رہنے کے کی آشائش کے سامان ہوں گے، یہ سارا کا سارا ہوگا وہاں بھی۔ بہرحال آدمی نے مانا نہیں۔ تو یہ آدمی جو سمجھا رہا تھا، غریب آدمی تھا، اس کو بہت تنگ کیا اور بہت ذلیل کیا، بندہ واپس آ گیا۔ اب وہ صبح صبح اٹھا کہ ہم جاتے ہیں باغ، اور وہاں سے جا کر کے پھل توڑیں گے۔ مزدوروں کو لے کر کے گیا کہ انگور توڑنا ہے، کاٹنا ہے، اور اب کھجوریں اتارنی ہے، توڑنی ہے، اور کھیتی کاٹنی ہے، سب لے کے گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آگ آ گئی اور اس آگ نے سب کو جلا دیا۔ جب یہ جا کر کے دیکھا تو اب ہاتھ مل رہا ہے، اوہو میں نے تو بہت برا کر لیا، کاش کہ میں اللہ کو ایک مانتا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا تو ہمارا یہ باغ رہتا، کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تو یہ باغ رہتا، کاش وہ سمجھانے والے غریب آدمی کی بات مان لیتا تو یہ میرا باغ رہتا۔ اب میں مانتا ہوں اور اب میں یوں کرتا ہوں اور یوں کرتا ہوں تو باغ تو واپس آئے گا نہیں۔ بہت افسوس کرتا ہوا اور اپنے گھاٹے اور اپنی پریشانی اور اپنے لٹنے پر بہت زیادہ افسوس اور غم میں وہ گلتا رہا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہے کہ دو قسم کے انسان ہیں، ہر گھر میں ایک مالدار ہے دوسرا غریب ہے، ہر محلے میں کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، ہر بستی میں ہر گاؤں میں کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، ہر شہر میں کچھ مالدار ہے کچھ غریب ہے، یہ دو طبقے چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں کامیابی اللہ کو ایک کے ماننے میں ہے، اللہ کو ایک ماننے میں ہے۔ اللہ کو جو ایک نہیں مانتا ہے اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں، اور جتنے انبیاء ہیں سب پر ایمان لانے میں ہے، فرشتوں پر ایمان لانے میں کامیابی ہے، تقدیر پر ایمان لانے میں کامیابی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کو خوش کرے اس میں کامیابی ہے۔ اس لیے بھائیو اپنا عقیدہ صحیح رکھو، کامیاب ہو جاؤ، اپنی عبادت صحیح رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اپنے اخلاق صحیح رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے معاملات صحیح رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اپنا رہن سہن صحیح رکھو، معاشرت صحیح رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو آدمی کا ذکر کیا گیا۔ یہاں ضمن میں آپ کے سامنے شداد کی جنت کا ذکر کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز،
بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور شاہ صاحب کا یہ لکھا ہوا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ویسے علل تک ہوگا، کہا لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ اے اسرائیل، تمہیں کسی آدمی کی روح نکالنے میں کبھی افسوس بھی ہوا؟ تم پوری دنیا کی روح نکالتے ہو، تو کسی آدمی کی روح نکالنے میں تمہیں افسوس بھی ہوا؟ تو حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ 2 مرتبہ افسوس ہوا۔ ایک بار ایک جہاز ٹوٹ گیا تھا سمندر میں، تو اس کے ایک تختے پر ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا، وہ تیر رہے تھے، پانی پر ویسے گر رہے تھے تختے پہ بیٹھے ہوئے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اس ماں کی روح نکال دو، ان کی جان نکال دو۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہ بچہ کیسے پرورش پائے گا؟ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس کو زندہ رکھا جا رہا ہے اور ماں کو کہا جا رہا ہے کہ مار دینے کے لیے۔ آپ کا حکم تھا، میں نے اس ماں کا روح نکالی اور وہ ماں اسی تختے پہ لیٹی ہوئی رہی۔ ہوتے 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 وہ تختہ کنارے لگا، تو ایک دھوبی نے اس تختے کو اٹھایا تو دیکھا ایک عورت مری ہوئی ہے، اس کو دفن کر دیا، اور یہ بچہ ہے اس کو گھر لے گیا پرورش کرنے کے لیے۔ پرورش ہوتی رہی، بچہ بڑا ذہین تھا۔ یتیم عام طور سے ذہین ہوتے ہیں، یتیم جو ہوتے ہیں یا ماں باپ دونوں نہ ہو تو بچہ ذہین ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود سے اپنی زندگی گزارتا ہے شعور کے ساتھ، اور اس کو معاشرے میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، کوئی مار دیتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کوئی بھگا دیتا ہے، بڑی تمنائیں بھی تھی اندر اندر مسل کر کے رہ جاتی ہیں، اس کو نہ تو اچھا کھانا ملتا ہے، نہ اچھا کپڑا ملتا ہے، نہ اچھا رہنا ملتا ہے، وہ اپنے شعور سے زندگی گزارتا ہے۔ اکثر یتیم جو ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ذہین بنایا تھا۔ اس آدمی نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر ایک بڑا کام کیا۔ وہ کیا ہوا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا، تو بادشاہ کا جب قافلہ گزرتا ہے تو بادشاہ کو یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ قافلے کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو گرا پڑا سامان یا کوئی آدمی پیچھے رہ جائے یا کوئی مجبوری ہو تو وہ پیچھے والے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کا قافلہ گزر گیا اور پیچھے جو لوگ تھے وہ آ رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے ایک سرما دیکھا تو کہا اوہو، لگتا ہے کہ بادشاہ کا سرما گر گیا، تو سرما اس نے اٹھا لیا۔ ایک نے کہا کہ آزما کر کے دیکھو سرما کیسا لگ رہا ہے، تو کہا کہ آزما اپنے خود لگا کر کے دیکھیں گے تو اگر زہر ہوا تو آنکھ میں لگتے ہی مر جائیں گے، کیونکہ بادشاہ کے یہاں تو دونوں طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے خزانے میں زہر رکھ رکھا تھا اور زہر کے اوپر لکھ رکھا تھا کہ یہ مردانگی کی دوا ہے، قوت باہ کی دوا ہے۔ دوسرا بادشاہ جب اس کے اوپر قابض ہوا اس سے پہلے اس نے خزانے میں رکھا تھا، جب وہ آیا اس نے خزانہ کھولا تو دیکھا کہ یہ مردانگی کی طاقت ہے، طاقت کی دوا ہے، قوت باہ کی دوا ہے۔ اس نئے بادشاہ نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، بس مر گیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو سرما ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لگائیں اور مر جائیں، تو کہا کسی دوسرے کو لگا کر کے دیکھو۔ تو یہی بچہ بادشاہ کا قافلہ گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو کنارے، سڑک کے کنارے کھڑا تھا، تو انہوں نے اس بچے کو پکڑ کر کے اور کہا کہ سرما لگاؤ، لگا دیا۔ اس سرمے کی خاصیت یہ تھی کہ آنکھ میں لگنے کے بعد زمین کے نیچے کے خزانے نظر آنے لگتے تھے۔ تو وہ بچہ بہت ذہین تھا، جیسے سرما لگایا تو اس کو نظر آنے لگا،
تو وہ گر گیا اور لوگ میں پوٹنے لگا اور چیخ پکار کرنے لگا کہ میں مر گیا میری آنکھ چلی گئی، میری اندھا ہو گیا۔ اب وہ جو تھے بادشاہ کے پیچھے چلنے والے لوگ، ان لوگوں نے سرما پھینک دیا اور سب بھاگ گئے کہ اگر اس کی بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے تو میری آنکھ بھی چلی جائے گی۔ اب یہ ڈھونڈ کرتا رہا، جب دیکھا کہ وہ چلے گئے اور سرما بھی پھینک دیا تو وہ سرما اٹھا لیا۔ اب اس سرمے کو جب اس کو ضرورت ہوتی تھی دیکھنے کی تو سرما لگاتا ہے، تو زمین کے خزانے نظر آ جاتے تھے تو وہاں سے کھدوا کر کے خزانہ نکلواتا تھا۔ نکالتے وہ بڑا مالدار ہو گیا۔ یہی ہے شداد، بڑا مالدار ہو گیا۔ تو لوگ آئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ اے شداد، ارے اللہ کا دین قبول کر لو اور اللہ کو مانو گے تو جنت ملے گی۔ تو کہا کہ جنت کے معنی کیا؟ تو لوگوں نے سمجھایا کہ باغ ہے اور اس میں عیش و آرام کی چیزیں ہوں گی۔ تو اس نے آرڈر دیا اور کئی ایکڑ میں باغ بنا دیا گیا اور ہر طرح کے آرام آشائش کی چیزیں وہاں رکھی گئی۔ جب کافی دنوں میں باغ تیار ہو گیا تو کہا گیا کہ چل کر کے باغ کا معائنہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ جانے لگا دیکھنے کے لیے، بہت بڑا ہو گیا تھا مالدار، تو جیسے باغ سامنے آیا، ابھی قدم نہیں رکھا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی روح نکالے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا کہ اس آدمی نے دنیا میں اپنے لیے جنت بنائی تھی، کم سے کم ایک مرتبہ دیکھ تو لیتا۔ یہاں کی جنت بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی اور آخرت کی جنت بھی نصیب نہیں ہوئی، اور کہا گیا کہ اس باغ میں جاتے ہوئے جب ایک پیر اندر داخل کرے اسی وقت روح قبض کر لے، تو روح قبض کر لی گئی۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ دونوں ایک ہی تھے، ایک ماں، یہی شداد کی ماں تھی اور یہ شداد تھا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شداد نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہماری اگر مسلمان کو جنت ملے گی تو میں یہی جنت بنا کر کے دکھاتا ہوں۔ جنت میں اگر پیڑ پودے ہیں تو یہی پیڑ پودے لگواتا ہوں، جنت میں اگر شادابیاں ہیں، ہریالیاں ہیں تو میں بھی یہی ہریالیاں بچھاتا ہوں، اور جنت میں اگر حور و غلمان ہیں تو یہاں بھی میں عورتوں کو، رنڈیوں کو رکھتا ہوں، اور اگر بچے ہیں تو میں خوبصورت بچوں کو یہاں پر رکھتا ہوں، اور اگر کھانے کی چیزیں ہیں تو کھانے کی چیزیں رکھتا ہوں، اور اگر پینے کی چیزیں ہیں تو پینے کی چیز رکھتا ہوں، اور اگر وہاں نہریں ہیں تو نہریں بنا کے رکھتا ہوں۔ ساری چیز میں بنا کر کے رکھی تھی۔ کیوں؟ کہ سامنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ کو مان لے جنت ملے گی، تو وہ کہتا تھا کہ تم کو یہی جنت بنا کر کے میں دکھاتا ہوں، میں اسی جنت میں رہوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جنت نہیں ہے، جنت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے اور مرنے کے بعد ہے، یہاں کوئی جنت نہیں ہے۔ یہاں جو مالدار اپنے سلسلے میں غلط فہمی پیدا کر لیتا ہے وہ بہت بڑا احمق ہے۔ ہر آدمی کو یہاں پر مسلمان ہونا چاہیے، ہر آدمی کو ایماندار ہونا چاہیے، ہر آدمی کو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا چاہیے، تو جنت ملے گی۔ اور اگر جنت میں طالب نہیں ہے اور یہاں نافرمانی کر رہا ہے، کئی خداؤں کی پوجا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، خوبصورت مثال، بہترین مضمون لوگوں کے لیے بیان کیجیے۔ دو آدمی کا مضمون ہے، دو آدمی کی مثال ہے۔ جعلنا لأحدهما جنتین، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے تھے، دو باغ تھے اور ہر باغ کی تین خصوصیت تھی جو بتایا میں۔ من اعناب، انگور کے باغ تھے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے باغ کو گھیر دیا تھا کھجور کے درخت سے، باغ کو گھیر دیا تھا کھجور کے درخت سے۔ اور تیسری خصوصیت وجعلنا بینہما زرعا، اور باغ کی زمین میں کھیتیاں ہم نے اگائی تھی، گویا کہ تین طرح سے وہاں پر کھیتی ہو رہی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ یعنی انگور کا جو باغ، یہ انگور کا باغ اور کھجور لگے ہوئے اور کھیتیاں، یہ ایک باغ، ایسا ہی ایک اور باغ تھا،
دونوں باغ یہ اپنے میوے دیتے تھے. اکل کے معنی خوراک، اکل کے معنی میوے. جو غلہ ہوتا تھا وہ سارا ملتا تھا، اور جو کھجور ہوتی تھی وہ بھی ملتی تھی، انگور تھا وہ بھی ملتا تھا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور یہ جو باغ تھے یہ ان میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے، یعنی اس کی خوب اپج تھی. ایسا نہیں تھا کہ پیداوار میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ان باغوں کے بیچ میں ہم نے نالیاں بنا رکھی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور باغ کے پھل بھی تھے. ثمر کا ایک ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ دولت. اس آدمی کو اور بھی دولت تھی جو گھر میں رکھی ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا. ثمر کہتے ہیں نتیجے کو. تو آدمی جو خلاصہ رکھتا ہے، جیسے بھوسا ہے پھینک دیتا ہے، اور دانے کو رکھتا ہے، دانے کو بیچ دیا اور کیش کو رکھا، کبھی کیش کو ختم کر دیا اور ہیرے جواہرات میں اپنی دولت کو رکھا، تو یہ ثمر ہے. ثمر کے معنی نتیجہ. فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا جبکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا کہ میں مال میں تم سے زیادہ ہوں اور تعداد میں تم سے غالب ہوں. آس کے معنی غالب، میں تعداد میں تم سے غالب ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں گیا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے اوپر ظلم کیے ہوا تھا. کہا مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، ختم ہوگا. یعنی یہ باغ جو ہے کبھی ختم ہوگا، ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ دین رہا ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی. قیامت کا بھی یقین نہیں کر رہا ہے. مالداری کے الزام میں اور تکبر میں، گھمنڈ میں. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، اور اگر میں اپنے رب کے پاس گیا تو وہاں بھی میں اس سے بہتر پاؤں گا. خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ یہاں سے بہتر لوٹنے کی جگہ میں پاؤں گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، تو اس کے ساتھی نے کہا، کون ساتھی؟ جو غریب تھا وہ مسلمان تھا، وہ غریب مسلمان نصیحت کر رہا تھا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے بات کر رہا تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم انکار کر رہے ہو اس اللہ کا جس اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا؟ کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا. اس کا انکار کر رہا ہے. پھر مٹی کے بعد مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کے بعد پھر نطفے سے بنایا، بوجھ سے بنایا. ثم من نطفہ، پھر بوجھ سے بنایا. ثم سواک رجلا، پھر تمہیں آدمی بنا کر سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا، سیدھا انسان بن گیا. 2 پیروں پہ انسان چلتا ہے. لیکنہ اللہ ربی، سنو مگر اللہ ہی تعالیٰ پروردگار ہے. تم ان کا انکار کرتے ہو، غلط کرتے ہو. ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں نہیں جب تم باغ میں داخل ہوئے تو تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاء اللہ کہنے سے چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ کہنے سے نظروں سے حفاظت ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھے، مسند احمد کی روایت ہے، اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھے اور کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو دیکھنے والے کی نظر نہیں لگے گی، دیکھنے والے کی نظر نہیں لگے گی. اور کسی آدمی کو یہ خدشہ ہے کہ نظر لگ جائے گی، وہ آدمی خود بول دیتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. لا قوت، لا حول نہیں، حدیث شریف میں لا قوت الا باللہ. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایک بار بولو اپنے سے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کہا کہ کیوں نے تم نے ماشاء اللہ کہا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہہ دیا تم نے؟ اس کے بعد کہہ رہا ہے، غریب آدمی کہہ رہا ہے ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں کم ہوں، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ میں اولاد میں کم ہوں، بیٹوں میں کم ہوں، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو ہو سکتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے تمہاری جنت سے، تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دیں.
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ کا گولا بھیجے. حسبان کے معنی آگ کا گولا، بہت آگ کا گولا یوں بھیجے اور پورا باغ جل جائے. ایسا ہو سکتا ہے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو یہ باغ بالکل چٹیل زمین ہو جائے. صعید کے معنی زمین اور زلق کے معنی بالکل پھسلنے والی برابر زمین ہو جائے. اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس کا پانی تہنے چلا جائے. جو نالے بنے ہوئے ہیں پانی ہے وہ پانی تہنے چلا جائے. فَلَمْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تم پانی طلب نہ کر سکو. انسان پانی زمین سے نکال لے انسان کے بس کا نہیں ہے. اللہ دیتے ہیں تو زمین سے پانی نکلتا ہے ورنہ نہیں نکلتا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور اس کے پھل کو مصیبت نے گھیر لیا. مصیبت نے گھیر لیا یعنی سارا کا سارا ختم ہو گیا. تو صبح کیا اس نے اپنی دونوں ہتھیلی الٹتے پلٹتے ہوئے اس خرچے پر جو اس نے کیا تھا. باغ میں بہت خرچہ ہوتا ہے، کھیتی میں بڑا خرچہ ہوتا ہے. جو خرچہ اس نے کیا تھا اس پر افسوس کرنے لگا کہ باغ بھی گیا، کھیتی بھی گئی، خرچہ بھی چلا گیا. جب کھیتی نہیں ہوتی ہے تو کسان آپ کے یہاں جو غیر مسلم کسان ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. آندھرا میں نے کئی مرتبہ ایسا سنا، اور بھی کئی علاقوں میں کسان خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ قرضہ کیا تھا سودی، اور زمین کی کھیتی ختم ہو گئی تو کھیتی بھی نہیں ہوئی اور قرضہ بھی ختم، پیسہ بھی ختم ہو گیا اور سود چڑھ رہا ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یہ جو باغ تھا یہ اپنی چھپر پہ گرا ہوا تھا، چھت پہ گرا ہوا تھا. باغ میں مکان تھے، وہ بھی مکان گرے ہوئے تھے چھت پر. اور جو یہ جو انگور کی جو چھتی لگی ہوئی تھی یہ چھتی بھی زمین پہ گری ہوئی ہے. عروش کے معنی چھتی، ہمارے یہاں علام کہتے ہیں. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب افسوس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے مصیبت آئی، شرک کرنے کی وجہ سے یہ باغ ختم ہو گیا اور دنیا لٹ گئی، اس لیے میں شرک نہیں کرتا تو اچھا تھا. شرک سے مراد غیر مقلد والا شرک نہیں. وہ غیر مقلد آپ کی نماز کو بھی شرک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم تقلید کرتے ہو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو تو شرک ہو گیا. یہ سب شرک کو سمجھتے ہی نہیں بندے. اپنے نفس کی وجہ سے یا کسی کے بہکائے کی وجہ سے ہم تو خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اس کی کوئی مدد کرنے والی جماعت بھی نہیں ہے. جو آدمی ہے، جو مالدار آدمی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مدد کرے. وہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس خاندان ہے اور دولت ہے، یہ ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. اس کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے جو اس کی مدد کرے اللہ کو چھوڑ کر کے. وما کان منتصرا، اور وہ خود بھی بدلہ نہیں لے سکتا ہے، اپنا بدلہ خود بھی نہیں لے سکتا ہے کہ باغ کو بچا لے اور جس نے باغ ختم کیا ہے اس سے لڑائی کر لے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں حکومت اللہ ہی کے لیے، اللہ برحق کے لیے. اس دنیا میں جو سب کی ملکیت اور وراثت ہے سب اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے. سارے لوگ ختم ہو جائیں گے تو سب کی وراثت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی. للہ میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے. وہ خیر ثوابا وخیر عقبا، اللہ رب العالمین ہی ہیں جو ثواب دینے میں بہتر ہیں، بہتر بدلہ دیں گے اللہ، اور اللہ سزا دینے میں بھی بہتر ہے. اللہ رب العالمین گرفت کریں گے تو خطرناک گرفت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکریہ کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں توحید پر باقی رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا دیں لیکن دنیا کے ساتھ فخر غرور گھمنڈ نہ دیں. اللہ رب العالمین سے یہ ساری دعا کرنی چاہیے. اور دنیا ملے تو جو اللہ کا حق ہے زکات اس کو ادا کریں،
اگر زکات ادا نہیں کی ہوگی تو بارش بند ہو جائے گی، روزی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو صدقہ خیرات کے لیے حکم دیا ہے وہ بھی کرنا چاہیے سچے دل کے ساتھ کہ اللہ دیں گے، دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم نے اتنا بانٹا اور ہم نے اتنے دیا اور فلاں کو دیا تو پھر اس مالدار میں اور اس مالدار میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو دو باتیں بتائی ہیں، دو آدمی کا قصہ بتایا ہے، یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال پہ، اپنی دنیا پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی صحت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔